الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ بات عرض کی تھی کہ کچھ نہ کچھ عمل تو آدمی کو کرنا پڑے گا۔ آدمی جب اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے تو اللہ پاک اپنے وعدے کے موافق اور دستور کے موافق اپنے حصے کا کام وہ کر دیتے ہیں۔ بہت تھوڑا سا عمل ہے وہ جو بندے کا ہے، اور بہت زیادہ کام انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ لیکن بندے یوں چاہتے ہیں، تمنائی قسم کے بندے، محض آرزویں لگانے والے اور امیدیں لگانے والے، وہ یوں چاہیں کہ سارا کام قدرت ہی کر دے۔ اگر سارا کام قدرت ہی کو کرنا ہے تو آپ کس مرض کی دوا ہیں، اور آپ کو کس لیے پیدا کیا، اور کیا چیز آپ کے ذمہ ہوئی؟ سب کام اللہ کے ذمہ نہیں ہے اور قدرت کے نظام کے ذمہ نہیں ہے۔ بندوں کو بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور اس کچھ نہ کچھ کرنے کے نتیجے میں حق تعالی شانہ کی ذات عالی مدد کی صورت میں، برکت کی صورت میں، رحمت کی صورت میں بہت کچھ وہ کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط وہی کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ہاتھ پاؤں ہلاؤ کچھ، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگو اور اللہ سے امید رکھو۔ یہ سارا مضمون اس حدیث کی روشنی میں تھا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ کہ عقل مند اور ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو جان لے، یعنی نفس کے مکر و فریب سے ہوشیار رہے، وہ اس کو اپنے کسی جال میں نہ لائے، اور عمل سے باز رکھنا، عمل سے باز رہنا، یہ نفس کی کوشش ہے۔ تو آدمی اس کے مکر میں نہ آئے، اس کے فریب میں نہ آئے، عمل سے باز نہ رہے۔ کہا ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، جانے، اور مرنے کے بعد کے لیے کچھ عمل کر لے۔ مرنے کے بعد کے لیے، ما بعد الموت کے لیے کچھ کام کر لے، کچھ حرکت کر لے، کچھ مجاہدہ کر لے، کچھ قربانی اور محنت کر لے۔ ہاں، اور اس کے بالمقابل دوسرا آدمی، سو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احمق قرار دیا، فرمایا احمق ہے وہ آدمی۔ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا فرمایا کہ احمق ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کرے، نفس کی خواہشات کے موافق چلے، اس پر زندگی گزارے، اور اللہ پر امیدیں باندھے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر امیدیں لگائے کہ اللہ ایسا کر دے گا، اللہ ایسا کر دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اللہ بڑا ایسا ہے، بڑا ایسا ہے۔ ہاں، ایک مغالطہ پہلے اس کا ازالہ عرض کر دوں۔ لوگ عام طور سے محاوراتی طور پر یہ امیدی اور تمنائی قسم کے جو لوگ ہوں، محض آرزویں باندھنے والے اور کام سے بالکل تہی دامن، پہلو تہی کرنے والے، ہمیشہ ان کی عادت ہو جاتی ہے دین کے معاملے میں کسی بھی کام سے متعلق جب ان سے بات عرض کی جائے
تو بس یہ امیدیں ان کو ایسے تمنائی اور رجائی قسم کے ہو جاتے ہیں وہ کہ بس آرزویں لگا رکھی ہیں انہوں نے اللہ پر، اور کام وام ندارت، کام کرنے کو ان کی طبیعت ہی نہیں آتی، دل ہی نہیں چاہتا، اور یوں کہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ایسا کہ گویا ان کے غفور الرحیم دو صفات ہیں اللہ کی، جس کے معنی ہے بے حد و حساب بخشنے والا، بے حد و حساب رحم کرنے والا۔ یقیناً یقیناً اللہ کی صفات ہے، اور اللہ اپنی صفات میں یقیناً بہت کامل ہے، اور اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات میں سے ہر صفت پر ہر آدمی کو کامل درجے کا یقین ہونا چاہیے، کامل درجے کا یقین ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ صرف اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر یقین رکھنا اور اللہ کے قہار اور جبار ہونے پر یقین نہ رکھنا، وہی اللہ جس کی یہ صفات ہیں کہ وہ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اسی کی وہ صفت بھی تو ہے، وہ منتقم ہے۔ اگر کوئی آدمی دین کے خلاف بغاوت کرے گا، عناد رکھے گا، عداوت کرے گا، دشمنی کرے گا اہل دین سے، اولیاء اللہ سے، اور فلان اور فلان، تو وہ منتقم بھی ہے، بدلہ لینے والا ہے، بہت سخت، اور وہ جبار بھی ہے، اور وہ قہار بھی ہے۔ غرض کہ ایسی اس کی صفات جلالیہ، تو ان پر ایمان بھی تو لانا واجب ہے، ان پر ایمان کہاں گیا؟ اگر آپ کو ان صفات پر بہت کامل یقین ہے تو بہت مبارک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی مقابل جو دوسری صفات ہیں ان پر بھی تو ایمان لانا ویسے ہی واجب ہے، ان کو کیوں نہیں دھیان میں رکھتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ اللہ کی صفات میں سے آپ نے ایمان لانے کے لیے اپنی مرضی کی صفات چن لی ہیں، یعنی ان کی صفات میں سے جو صفات آپ کو پسند آئیں وہ آپ نے یاد کر لی اور ان پر آپ نے نظر ٹکا لی اور جما لی، اور باقیوں سے صرف نظر کرنے کے لیے آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ آپ کے پاس کیا پرمٹ ہے اس کا کہ ان سے آپ صرف نظر کر لیجئے کہ جی ان صفات کو رہنے دیجئے، ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں؟ یہ کس نے فرمایا آپ کو؟ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، محض اور بحث بات وہ ہو جو علم سے ہو، جو دلیل سے ہو، محض نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے باتوں میں۔ اگر یہ بات ہوتی، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں بات عرض کی کہ بغیر عمل کے کچھ ہوتا، بغیر عمل کے کچھ بات بن سکتی ہوتی، جیسے لوگ امیدیں باندھتے ہیں، یہی رجائی قسم کے، تمنائی قسم کے بندے، اور یوں کہ ہمارے حضرت صاحب دعا کر دیں گے اور برملا بھی کہیں کہ حضرت صاحب ہم نے بس آپ کا دامن پکڑ لیا ہے، آپ کے پہلو میں بیٹھ گئے ہیں، اور آپ کے اوپر بس ہماری امیدیں ہیں اور آرزو ہیں، اور آپ کے پیچھے چل کر کے بس یوں ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ پیچھے چلنے کا معنی بھی کیا؟ یعنی جو آپ عمل کرتے ہیں عمل میں ساتھی نہیں، قربانی کرتے ہیں قربانی میں ساتھی نہیں، تہجد پڑھتے ہیں تہجد میں ساتھی نہیں، تلاوت اگر وہ 5 پارے کرتے ہیں تو اس میں 1 پارہ بھی نہیں، اور اگر وہ 20 تسبیحات یا 30 تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں تو 1 تسبیح بھی نہیں، بس صرف یہ کہ کہنے کو آپ ہمارے پیر اور ہم آپ کے مرید ٹھہرے، یعنی یہ کہ کام آپ کریں گے، کام آپ کریں گے اور جنت میں ہم جائیں گے، صرف یہ کہ ہم نے وہ ایک دفعہ آپ سے بیعت جو کر لی تھی اور آپ کو پیر جو مان لیا تھا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر ایسا معاملہ اتنا آسان ہوتا تو میرے دوستو انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت مستحق تھے اس کے، یعنی وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے اور ابو ہریرہ جیسے اور فلان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں، یعنی ظاہر ہے جتنی رحمت اور برکت اور اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ کی توجہات اور اللہ کی یعنی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی ہیں، کیا وہ کسی اور پیر پر بھی ہوں گی؟ کبھی ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارا عذر و ایمان بات ہی نہیں ہے ان پر۔ لیکن ان کے ساتھیوں کو ان کے ساتھیوں کو تو بہت زیادہ محنت کرنا پڑی، بہت زیادہ مجاہدہ کرنا پڑا اور بہت قربانیوں میں سے گزرنا پڑا۔ وہ زخمی ہوئے بیچارے، بار بار ان کے پسینے بہہ گئے، ایسے کہ دبلے ہو گئے، ان کے رنگ بیچاروں کے کالے پڑ گئے، کثرت مجاہدات سے وہ فاقہ زدہ ہوئے، بھوک نے ان کو بے ہوش کر کے گرا دیا۔
پیاس کی حالت میں مدتوں یعنی ایسے معاملات پیش آئے، ایک دفعہ نہیں دسیوں دفعہ پیش آئے کہ پیاس کی حالت میں ان کو پانی نہیں مل رہا، بھوک کی حالت میں ان کو روٹی نہیں مل رہی، اور سردی، سخت سردی کے عالم میں ان کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ اگر یوں ہی پلو پکڑ لینے سے جنت میں چلے جاتے تو انہوں نے جس ذات گرامی کا پلو پکڑا تھا اس سے بڑھ کر کون کی ذات ہو سکتی ہے، اور جس سے انہوں نے بیعت کی تھی اس سے بڑھ کر کسی کی بیعت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجاہدات میں جھونکا اور ان کو قربانیوں میں جھونکا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو جو جتنا اس میں آگے بڑھے گا وہ اتنا ہی قیامت میں میرے قریب ہوگا۔ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اور میرے قریب رہنے کے لیے، میری شفاعت حاصل کرنے کے لیے اور جنت میں میرے نزدیک ترین اور قریب ترین رہنے کے لیے اور اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے ان کو تو کام پر لگایا، اور یہ فرمایا کہ جو جتنا زیادہ کام میں لگے گا وہ اتنا ہی زیادہ قریب تر ہوگا اللہ کے بھی اور اللہ کے رسول کے بھی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بھائی یہ صرف غلط فہمی ہے، محض دھوکہ ہے کہ بغیر کچھ کیے کرائے ہو جائے گا، یوں ہی کسی کی نظر سے کچھ ہو جائے گا۔ نظر سے ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے روئے زمین پر، نہ ان سے کوئی پہلے اور نہ ان کے کوئی بعد، ان سے بڑھ کر کسی کی نظر کیا ہو سکتی ہے بھائی۔ انہوں نے بہت سو کو دیکھا اور بہت سو نے ان کو دیکھا، لیکن جب کام میں شرکت نہیں کی، جب کام میں ان کے ساتھ شرکت نہیں کی، ان کے کام میں شریک نہیں ہوئے، تو محض نظر فائدہ نہیں دے گی، محض نظر فائدہ نہیں دے گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کچھ کرنا پڑے گا بھائی، کرنے کی نیت، کرنے کا ارادہ اور کرنے کا معاملہ، وہ میں نے عرض کر دی تھی بات، فرمایا کہ جو ہماری طرف چل کے آتا ہے ہم اسے دوڑ کے لے لیتے ہیں، جو ہماری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، ایک بالشت آتا ہے، ہم اس کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں، اور جو ایک ہاتھ آتا ہے ہم اس کی طرف دو ہاتھ آتے ہیں، جو چل کے آتا ہے ہم اس کو دوڑ کے لے لیتے ہیں، ہماری رحمت اسے لپک کے لے لیتی ہے۔ اس کی مثال، بچے کو شروع میں جب چلنا سکھاتے ہیں ماں باپ تو دور ذرا فاصلے پر تھوڑا سا کھڑا کر دیتے ہیں، پہلے تو بچہ کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا، اسے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ، پھر آہستہ سے ہاتھ چھوڑ دیا، او منا کھڑا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھڑا ہو گیا، اب وہ بھی خوش ہو رہا ہے، اس کی ماں بھی خوش ہو رہی، بس بھائی بس، اب اس کو جرت ہو گئی، اب اسے 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ کھڑے ہونے کی جرت ہو گئی۔ اب اسے خطرہ یہ ہے کہ میں پاؤں آگے جو اٹھاؤں گا تو گروں گا، پاؤں جو آگے اٹھاؤں گا تو گروں گا۔ اب ماں بھی اسے اس تمنا میں ہے اور اس دعا میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ یہ چلنا شروع کرے، اور باپ بھی اسی میں ہے، باقی بہن بھائی بھی اسی میں ہے کہ یہ چلنا شروع کرے۔ اب کہ آؤ بھائی چلو چلو، اب بچہ اس کی جرت نہیں کر رہا، لیکن پھر اللہ نے اس کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، وہ ایک پیر اٹھاتا ہے، ایک پاؤں اٹھاتا ہے، ایک پاؤں جو اس نے اٹھایا، او واہ 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 واہ، سب خوش ہو گئے، پھر اب دوسرا پاؤں بھی اٹھایا، تیسرا بھی اٹھایا۔ بھلے لوگ ماں باپ اس کو کبھی گرنے نہیں دیتے، ماں باپ اس کو جو چلنے کی کوشش کرتا ہے انہی کے حکم پر، انہی کی فرمائش پر، تو ماں باپ اسے کبھی گرنے نہیں دیتے۔ کیا خیال ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم تمہیں گرنے نہ دیں گے، ہم تمہیں گرنے نہ دیں گے، ہم تمہیں سنبھالا دیں گے، چلو تو صحیح، ایک قدم اٹھاؤ، اٹھو کھڑے ہو، ایک قدم اٹھاؤ، کہا گرو گے، گرنے سے قبل ہم تمہیں سنبھالا دیں گے، ہم تمہیں پکڑ لیں گے، سنبھال لیں گے، گرنے نہیں دیں گے۔ جو ہمارے نام پر چلے گا، ہماری فرمائش پر چلے گا، ہمارے حکم کی وجہ سے چلے گا، ہمارے حکم کو لے کر چلے گا، ہمارا حکم پورا کرنے کے لیے چلے گا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اگر ماں باپ بچے کو فرمائش کرتے ہیں کہ چلو چلو، اور پھر وہ گرنے نہیں دیتے، تو ماں باپ کے مقابلے میں اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، وہ کیسا بڑا قادر اور قدرت والا ہے
اور کیسی اس کی نگہبانی اور کیسی اس کی محافظت ہے۔ ایک چھوٹا بچہ سلیم الفطرت وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر اعتماد کرتا ہے، اور صاحب علم، صاحب عقل، شعور اور ادراک والا اور ایمان والا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اعتماد کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائی محترم دوستوں اور بزرگوں، کام کرنا پڑے گا، اور یہ کہ وہ کام کرنے کے دوران جو وسوسے ہیں، خدشے ہیں، اندیشے ہیں کہ ایسا بگڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان وسوسوں کو، خدشوں کو خاطر میں نہ لانا چاہیے۔ جو آدمی وسوسوں اور خدشات کو سوچتا رہتا ہے وہ ساری زندگی کبھی نہ چل پائے گا۔ اس کے لیے ایک مثال اللہ والوں نے دی، فرمایا کہ ایک آدمی سے کہا جائے کہ ہم یہاں سے فرانس جائیں گے، کہ فرانس؟ اچھا، تو کتنی دور ہوتا ہے فرانس؟ بتا دیے انہوں نے کہ 8,000 میل ہوگا، 10,000 میل ہوگا، کہ 10,000 میل، اچھا چلتے ہیں باہر طرح نکل کے دیکھیں۔ تو اب جو نکل کے دیکھیں 10,000 میل کیا ہوتا ہے، وہ تو بہت لمبا ہو۔ یہاں سے لاہور 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر، 200 کلومیٹر کا جو فاصلہ، یہ قریب کا شہر، یہاں سے نظر تو نہیں آتا۔ آدمی وہاں تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک اس کی نظر کام کرے۔ تو کہا سیدھی بالکل ایک دم لمبی سڑک، اور درخت دونوں طرف کھڑے ہوئے، درختوں کی قطار نظر آ رہی ہے، سڑک نظر آ رہی ہے، اور جاتے 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 جہاں آدمی کی نظر ختم ہوتی ہے نا، نگاہ جہاں، حد نگاہ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، وہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ درخت آپس میں مل گئے، درخت آپس میں مل گئے، درخت مل گئے۔ اور یہ کہ کسی بڑے سے بڑے اونچے سے اونچے پہاڑ پر بھی اگر کھڑا ہو کر کے وہ دیکھے تو یوں لگے نیچائی میں جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں سے گویا زمین اور آسمان ملے ہوئے ہیں، اور آگے راستہ بند ہے، آگے راستہ بند ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو بھی کوئی آدمی، حالانکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ بات، راستہ بند نہیں ہے کہیں بھی، راستہ کہیں بند نہیں ہے۔ جب وہ اتنا جہاں تک اس نے نشان لگایا کہ راستہ بند ہے، جب وہ وہاں تک پہنچے تو اتنا ہی راستہ آگے اور کھلا ہوا نظر آئے گا اس کو، اور آگے پھر راستہ اس کو بند محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ اتنا سفر کر لے تو آگے پھر اتنا ہی راستہ کھلا ہوا ہے۔ راستہ بند نہیں ہے، یہ حد نگاہ ہے، نظر کی ایک حد ہے کہ یہاں تک تم دیکھ سکتے ہو، اس سے زائد نہیں، اس سے زائد نہیں۔ جو آدمی میرے دوستو اپنی عقل سے سوچتا ہے نا اور اپنی نظر سے دیکھتا ہے، وہ کبھی راستہ نہیں چل سکتا، اس عالم میں نہیں چل سکتا، اس عالم میں نہیں چل سکتا۔ چہ جائے کہ انبیاء علیہ السلام جو بات کرتے ہیں اور جس عالم کی بات کرتے ہیں وہ عالم اس سے ماورا ہے، وہ عالم اس سے ماورا ہے۔ میرے دوستو اپنے مشاہدے پر یقین نہیں، اسے کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نبی کی بات پر ایمان لانے کا تقاضا یہ کہ اپنا جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا اس بات کو تم چھوڑو، نبی کی بات پر یقین کرو۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں گرو گے تو پھر نہیں گریں گے انشاءاللہ، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سنبھالیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کرنے کا معنی یہ ہے کہ اپنے مشاہدے پر مت جاؤ، اپنے تجربے پر مت جاؤ، اور اپنی عقل سے مت سوچو۔ اللہ پر ایمان لانے کے معنی یہی ہے کہ اپنی اس کو عقل کو اس میں دخل نہیں دو گے کہ جی یہ تو کاروبار میرا بگڑ جائے گا، اگر میں جھوٹ کو چھوڑوں تو کاروبار جاتا رہے گا، اور اگر میں رشوت لینا چھوڑ دوں اللہ کی پناہ تو ایسا ہو جائے گا، فلاں گناہ کو چھوڑوں تو فلاں چیز بگڑ جائے گی، فلاں نیکی کو اختیار کروں تو فلاں معاملہ بگڑ جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے معنی یہی ہے کہ کسی گناہ کے چھوڑنے سے کچھ نہیں بگڑتا، اور کسی نیکی کو اختیار کرنے سے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ نیکیوں کے اختیار کرنے سے راستہ کھلے گا، گناہوں کے چھوڑنے سے راستہ کھلے گا، آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ حوصلہ تب بنتا ہے، یہ بات مشاہدے اور تجربے میں تب آتی ہے، آدمی کمزور ہے نا، کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ بات کی جاوے ایمان کی، اور پھر کچھ نہ کچھ ساتھ کے ساتھ اس کو اس کا تجربہ ہوتا رہے تو بات آگے بڑھتی رہے گی۔ تجربہ اس کو تب ہوگا جب اس کا وہ حوصلہ کرے۔ ایک قدم اٹھا کے دیکھو بھائی،
یقین ہو جائے گا انشاءاللہ، کھل کے بات سامنے آ جائے گی کہ واقعی فلاں نیکی کے اختیار کرنے سے اللہ نے یہ راستہ کھول دیا۔ اور جب اللہ نے ایک نیکی کے کرنے سے، ایک نیکی اختیار کرنے سے یہ راستہ کھول دیا تو دوسری نیکی کے لیے تمہارا حوصلہ بڑھنا چاہیے، دوسری نیکی سے اللہ اور کھول دیں گے راستہ، پھر تیسری اور چوتھی اور پانچویں اور چھٹی۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ انہی گلیوں میں، محلوں میں الحمدللہ ابھی تک بھی ایسی حالت گئی گزری نہیں ہے۔ ان گلیوں میں دیکھیے کہ پوچھئے لوگوں سے، بہت سارے اپنے تجربات بتائیں گے، عامی آدمی، کہ اللہ نہ کرے میں فلاں گناہ میں مبتلا تھا اور خطرہ تھا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا، اگر اس کو چھوڑا تو یوں بگڑے گا، بس پھر میں نے ایک دن اللہ پر توکل کیا کہ چھوڑتا ہوں اس کو، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، جو ہونا ہے ہو جائے۔ تو کہا کچھ بھی نہیں ہوا، تو کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے یہ فائدہ دیا، اس سے مجھے مزید یہ فائدہ ہوا۔ جب یہ تجربہ ہو جائے تو پھر اور گناہوں کو مزید چھوڑنے کی کوشش اور ہمت۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ بھائی کرنا ہوگا، کرنے سے کرنے کا حوصلہ ملے گا، کرنے سے کام کرنے کے لیے راستہ کھلے گا۔ بغیر کیے یوں کہو کہ اللہ یہاں سے لے کر کے فلاں جگہ تک کا راستہ کھول دے، ایسا نہیں۔ جب یہاں سے وہاں تک پہنچو گے تو آگے کا راستہ کھلا ہوا نظر آئے گا، اور وہاں سے وہاں تک پہنچو گے تو آگے کا راستہ کھلا ہوا نظر آئے گا۔ کام کرنے سے کام کرنے کا راستہ ملتا ہے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے محض تمنائیں کرنے سے میرے دوستوں کچھ نہیں، تمنائیں کرنا نہیں، کچھ نہ کچھ کام اللہ جل شانہ سب کو اس کا مکلف بناتے۔ غزوہ تبوک میں پانی کی قلت تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے لشکر کو حکم فرمایا کہ ابھی کچھ دیر چل کر کے آگے ایک چشمے کی خبر ہے کہ ایک چشمہ آ رہا ہے، وہ چشمہ دیکھتے رہو، تلاش کرتے رہو، اس کو نگاہ میں رکھنا، نظر میں رکھنا کہ جب وہ چشمہ آ جائے، اور جب وہ چشمہ آ جائے تو اس سے کوئی آدمی پانی نہ پیے، اس سے کوئی پانی نہ پیے، مجھے بتانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تھی کہ وہ چشمہ ہے، چھوٹا سا ہے، چشمہ ہے اور وہاں تھوڑا سا پانی ہے۔ چشمے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اس سے بڑے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹا چشمہ جس سے اتنے بڑے لشکر کو پانی نہیں پلایا جا سکتا، سواریاں سب پانی پی لیں، مشکیزیں سارے بھرے جائیں، جانور سارے پانی پی لیں، بندے سارے پانی پی لیں، اتنا پانی نہیں ہے۔ خبر دی گئی کہ چھوٹا ایک چشمہ آ رہا ہے، فرمایا کوئی تدبیر کریں گے، اللہ کرم کرے گا۔ اب تدبیر کیا کہ جب وہ آ گیا چشمہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس چشمے میں اپنا ہاتھ مبارک داخل کیا اور فرمایا پینا شروع کرو، بھرنا شروع کرو۔ اب سب آدمیوں نے پیا، جانوروں نے پیا، مشکیزوں بھرے، سب کچھ ہوا، سب اللہ نے اس میں برکت دی اور وہ تھوڑا پانی بہت زیادہ کفایت کر گیا، سب کو کفایت کر گیا۔ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کے لیے اللہ کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے، وہ تو قادر ہے نا، ہاں کہ آسمان سے یوں چشمہ اتر رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، بارش آ جاتی، کوئی اور صورت ہو جاتی، لیکن یہ تھوڑی سی تدبیر کہ وہ چشمہ تلاش کرو، وہاں پہنچو جب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ اس میں ہاتھ ڈال دو، اس ہاتھ ڈالنے کی برکت سے ہم اس میں برکت دیں گے اور سب کو کفایت کرے گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں بھی نبی کو بھی کسی نہ کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مکلف ضرور بنایا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا مکلف ضرور بنایا ہے۔ یہ بات سب نے سنی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اب یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں کوئی ایسا لیزر تو نہیں تھا کہ جب تک اس کی طرف انگلی نہیں کرتے اور وہ لیزر اس کو شعاع نہیں دیتا اس وقت تک وہ نہیں کٹتا تھا، تو معجزہ اللہ کے حکم سے ہوا جو بھی ہوا، لیکن تھوڑے سے کسی عمل کا مکلف ضرور بنایا۔ یوں کہتے بغیر انگلی اٹھائے بھی تو ہو سکتا تھا، بغیر انگلی کا اشارہ کیے بھی اللہ ہی کے حکم سے ہونا ہے، اگر تو بغیر انگلی کے اشارے کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ترتیب خداوندی یہی ہے کہ انگلی سے اشارہ کرو، حکم دیا
اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہوا۔ کچھ کرنا پڑے گا، میں بات یہ عرض کر رہا ہوں بار بار کہ کچھ کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ معجزہ چاہ رہے ہیں، یہ لوگ معجزہ چاہتے ہیں۔ فرمایا ایسا کرو، اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کر لو، اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کرو اور پھر نکالو۔ بغل میں داخل کیا، نکالا، ایسا روشن، اسے کہیں ید بیضا، ید بیضا، ایسا روشن کہ اس جیسی روشنی نہ انہوں نے کبھی دیکھی، نہ سنی، نہ کہیں کتاب میں، نہ کہیں ویسے۔ حیران اور ہکا بکا کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا ہوا؟ ید بیضا۔ اور دیکھ سن وہ کہہ سکتے تھے، وہ تو اللہ کا ایک انعام ہے نبی پر۔ اللہ کے کام تو ایسے ہی ہوں کہ اللہ جو چیز عطا کرتے ہیں اور خلاف قانون قدرت، عام چلتے ہوئے قانون کے جو خلاف ہوتی ہے وہ چیز، وہ تو یقیناً ایسی ہی ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی دیکھی سنی نہ ہوگی کسی نے۔ لیکن اللہ نے مکلف بنایا کہ ہاتھ کو یوں بغل میں دباؤ اور پھر اس کو نکالو۔ اب یہ دبانا اور نکالنا کیا ہے بھائی؟ نکالنا اور دبانا کیا ہے؟ وہی کچھ عمل کرو، کچھ عمل، کچھ کام کرو، اور اس پر ہم بہت سا کام کر دیں گے۔ کچھ تھوڑا سا کام تم کرو، ہم بہت سارا کام کر دیں گے۔ اب بتاؤ کہ یہ کام جب موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا، بغل تک ہاتھ لے جانے کا، یہ کام تو میں آپ سب کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ نے کیا، وہ کیا روئے زمین کے سارے انسان مل کر کے بھی کر سکتے ہیں کیا؟ ایسے کام، بہت تھوڑے سے عمل کا اللہ نے بندوں کو مکلف بنایا ہے، اور بہت زیادہ کام انہوں نے اپنے ذمہ پر رکھا ہے۔ بندے اگر بدقسمتی سے، محرومی سے اگر وہ تھوڑا سا کام بھی نہ کر پائیں اور اس سے بھی عاجز بنے، تو پھر قصور انہی کا اپنا ہے، ان کا اپنا قصور ہے۔ بہت تھوڑا سا کام اللہ نے، یعنی ید بیضا، اگر اللہ نے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنا تھا تو بغیر بغل میں ہاتھ لے جائے، یوں بھی تو عطا کر سکتے تھے، یوں ہی کر دیتے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، لیکن عمل کا مکلف بنایا کہ یہ اتنا سا کام کرو، یوں داخل کرو اور نکالو، اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کام کرنا بھائی، کام کا مزاج بنانا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے انبیاء سابقین نے، اور سارا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہے۔ تھوڑا سا کچھ کام، اور دینے کے لیے انہوں نے بہت کچھ رکھا۔ عام آدمیوں کے لیے، میں دوستو، یہ اولیاء اللہ کے لیے قانون نہیں ہے، قطبوں کے لیے، ابدالوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو ان کو وہ اپنے حسب شان عطا کرتے ہیں۔ عام آدمی، ماں و شما، عام آدمی، میرے آپ کے جیسے، ہم گلیوں میں گھومنے پھرنے والے آدمی، ان کے لیے یہ کیا کہ 1 کرو 10 پاؤ، 1 کرو 10 پاؤ۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ جو یہ قانون رکھے؟ میرے دوستو، روئے زمین کے بادشاہ مل کر کے بھی اگر یہ چاہیں تو یہ نہیں دے سکتے جو اللہ دے رہے ہیں۔ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی امیر ترین حکومت زندگی بھر کے لیے یہ قانون بنا دے، 1 روپیہ ہمارے بینک میں جمع کراؤ اور دوسری کھڑکی سے 10 روپے لے لو، 10 روپے جمع کراؤ اور 100 روپیہ نکلوا لو، اور 100 روپیہ جمع کراؤ اس کھڑکی پر اور 1000 روپیہ وہاں سے لے لو، اور 1000 جمع کرا کے 10,000 لے لو، اور 1 لاکھ جمع کراؤ اس کھڑکی سے اور اس کھڑکی سے 10 لاکھ لے لو۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کے بس کا ہے کیا؟ اللہ نے عام آدمیوں کے لیے، میرے دوستو، میرے آپ سب کے لیے یہ قانون بنا کہ یہ کم از کم ہے ان کا، سب سے کم درجہ، سب سے کم ترین درجہ، 1 کرو 10 لو، 10 لو، 1 کا بدلہ 10 نے کیا۔ لیکن اس سے بھی میرے دوستوں کو بندہ عاجز ہو تو قصور اس کا اپنا ہے۔ کام کرنے کا مزاج، کام کرنے کی طبیعت اور عادت، اور کام کرنے میں ایسا کہ کام کی طرح سے کام کیا جائے۔ ایک بڑی مشکل ہو گئی کہ دین کے کاموں کو کرنے کا ہمارا انداز اور مزاج اور ہے، دنیا کے کاموں کو کرنے کا انداز اور مزاج اور ہے۔ میں کسی کو تانا نہیں دیتا، لیکن محاسبے کے لیے ایک بات پیش کرتا ہوں سب پر، سب کو اپنے اپنے محاسبے کے لیے ایک بات پیش کرتا ہوں، ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی، آپ لوگ متفرق طور پر بیٹھے، کسی کا کاروبار روزانہ 100 روپے کا ہے اور کسی کا 1000 روپے کا، کسی کا 1,00,000 روپے کا، کسی کا 10 لاکھ کا ہوگا۔
100 روپے والا بھی شام کو جب دکان بند کرتا ہے تو لاشعوری طور پر اس کے دل میں اگلے دن کی بہتری کے لیے خامخواہ ایک امنگ ہے. لاشعوری طور پر اگلے دن کے لیے اس کی طبیعت میں ایک امنگ ہے، یعنی وہ اس 10 روپے پر 100 روپے پر بہت زیادہ خوش نحال ایسا ویسا نہیں. خوش بھی اگر ہو تو پھر اس کے اندر یہ عزم ہے کہ ہاں آج خوب ہوا کام، خوب ہوا، بس یہ ذرا تھوڑی اور محنت کو میں بڑھاؤں گا نا اور یہ کام کر لوں گا نا اور یہ چیز شامل کر لوں نا تو یہی جناب 100 کے 200 ہو جائیں گے. دیکھنا ابھی میں 8-10 دن کے اندر ہی اندر اس کے تالے بھی لگا رہا ہے، بتیاں بھی بند کر رہا ہے، دکان کا شٹر گرا رہا ہے اور اندر ہی اندر اس کے عزائم اور منصوبے اور سوچ یہ چل رہی ہے. یہ ہوا ایک کام. دکانداری کے بند کرنے کا انداز، کما لیا، بیٹھ لیا، ڈیوٹی ادا کر دی اور جتنا آیا اللہ نے جو کچھ دیا وہ جیب میں ڈالا اور پھر اس کے بعد اس کا یہ انداز، زیادہ کی، بہتری کی، کام کرنے کا ایک عزم، شعوری طور پر بھی لاشعوری طور پر بھی. اچھا، اس کے بالمقابل ایک آدمی جب نماز ختم کرتا ہے، فرض کیجئے کہ اللہ نے اس کو توفیق عطا کی، ظہر کی پہلی 4 سنتیں بھی اس نے اہتمام سے ادا کی، پھر وہ کچھ دیر انتظار میں بیٹھا رہا، ذکر کرتا رہا، یہ تلاوت کرتا رہا، پھر 4 فرض بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ صفحے اول میں بہت عمدہ طریقے سے اس نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد اس نے 2 سنت مؤکدہ بھی پڑھ لی، 2 نفل بھی پڑھ لیے، پھر اور اللہ نے توفیق دی، کچھ دیر ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا. اب اس نے عبادات کا، ذکر کا، عبادت کا، تلاوت کا سلسلہ ختم کیا، لیکن کس انداز سے؟ کس انداز سے؟ کہ بہت ہو گیا، کہ بہت ہو گیا، یعنی ایسا جیسے رجا ہوا ہو، جیسے رجا ہوا ہو، جبکہ دکان کا شٹر گراتے ہوئے اور اس کی بتیاں بند کرتے ہوئے اور شام کو وہ رجنے کا سا انداز نہیں ہوتا، وہ سحری کا سا انداز نہیں ہوتا. حالانکہ جو یہاں انداز ہے سحری کا، سیر شکم ہونے کا، یہ وہاں ہونا چاہیے تھا اور وہاں والا انداز یہاں ہونا چاہیے تھا، وہاں والا انداز یہاں ہونا چاہیے تھا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یوں فرمایا کہ اللہ سے یوں مانگو کہ اللہ ہماری آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنا، ہمارے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنا اور ہمارے آئندہ کل کو آج سے بہتر بنا، آئندہ کل کو آج سے بہتر بنا. اور فرمایا کہ جس کا آج اور کل جس کا برابر ہے وہ بندہ خسارے میں ہے. جیسا کل تھا ویسا ہی آج ہے، یعنی اس نے دینی اعتبار سے کوئی ترقی نہیں کی، ایمانی اعتبار سے ترقی نہیں کی، اس کے علم میں ترقی نہیں ہوئی، اس کی تلاوت میں، ذکر میں، عبادت میں، خدمت میں ترقی نہیں ہوئی، دعا میں، یقین میں اس کے اضافہ نہیں ہوا. فرمایا وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے. میں نہیں کہتا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خسارہ ہونا بہت بڑا خسارہ ہے. خسارہ ہونا یقیناً ایک نقصان کی چیز ہے. اس سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ آدمی کا خسارہ ہو رہا ہو اور اس کو احساس نہ ہو، خسارے کا اسے پتہ بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو. میرے دوستو، زندگی کے کتنے ہی دن ایسے گزرے کہ وہ روزانہ ہماری، یعنی آج وہ کل جیسی تھی اور کل وہ پرسوں جیسی ہی تھی، کوئی ایمانی اور دینی اور علمی ترقی نہیں ہوئی. حالانکہ ہم روزانہ بڑھ رہے ہیں روز جزا کی طرف، یوم حساب کی طرف، اور ہر آدمی قیامت کی طرف مسافر ہے. جیسے جیسے وہ بڑھ رہا تھا منزل کی طرف، ویسی ویسی اس کی تیاری بڑھنی چاہیے تھی، اس کے دین و ایمان میں ترقی ہونی چاہیے تھی، لیکن ترقی نہیں ہو رہی اور اللہ کی شان اس کا احساس بھی نہیں ہے. کہ ایسا نہ ہونا، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو خسارے کی حالت فرمایا ہے. میرے دوستو، یہ خسارے کی حالت میں سے ہم نکلیں اور ایمانی اور دینی ترقی کی فکر کریں. اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.